السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، صلاۃ التسبیح کی نماز، اس کے بارے میں آپ حضرات جانتے ہوں گے، اور اگر نہیں جانتے تو میں بتا دوں کہ یہ نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی تھی، اور دوسرے صحابہ کرام کو اس کو پڑھنے کی تاکید فرمائی تھی۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اگر ہو سکے تو اس نماز کو روزانہ پڑھو، اور اگر اتنا نہیں کر سکتے تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لو، اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لو، یا پھر سال میں ایک مرتبہ پڑھ لو، اور اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو پوری زندگی میں ایک مرتبہ تو اس نماز کو ضرور پڑھو، کیونکہ اس نماز کے بے شمار فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، جانے میں کیے ہوں انجانے میں کیے ہوں، تنہائی میں کی ہوں یا کھلم کھلا کی ہو، سارے گناہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور کوئی مشکلات ہے، کوئی کام اٹکا ہوا ہے، تو اس میں بھی یہ نماز بہت مؤثر ہے۔ تو یہ نماز صحابہ کرام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی۔ بہت سارے لوگ ہیں جو جمعہ کے دن یا شب برات اور شب قدر میں اس نماز کو پڑھتے ہیں۔ خواتین بھی بہت ساری ایسی ہیں اللہ کی نیک بندیاں جو اس کو پڑھتی ہے۔ تو ہر مسلمان کو کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ ہی لینا چاہیے۔ 15-20 منٹ یا زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگتا ہے بس، اور اگر اتنا نہیں ہو سکتا تو مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ پڑھ لیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق سال میں ایک مرتبہ، اور اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو ساری زندگی میں ایک مرتبہ تو پڑھ ہی لینا چاہیے۔ اب اس نماز کے پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے، آج میں آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس نماز کو اچھے سے سمجھا دے اور پھر پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دوستو، اس نماز میں ایک کلمہ پڑھا جاتا ہے، تیسرا کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اگر آپ پورا پڑھ سکتے ہو تو علماء نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ پورا پڑھ لیا جائے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ورنہ اتنا تو پڑھ لے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آگے والا چاہے تو پڑھ لے، اور اگر نہیں پڑھیں گے تب بھی بہرحال نماز میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ 4 رکعت کی نیت باندھیں گے ہم، اس میں 300 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے جو میں نے ابھی بتایا۔ 4 رکعت کی نیت باندھیں گے۔ نیت اس طرح کریں گے، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں گے۔ دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ اس نماز کے پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ میں آپ کو آسان طریقہ بتانے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ سب سے پہلے نیت کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے، پھر سبحانک اللہم و بحمدک پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ ہم اس کلمے کو پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد الحمد شریف پڑھیں گے۔ الحمد شریف کے بعد سورت ملائیں گے، سورہ فاتحہ سورت پڑھ لینے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 بار اس کلمے کو پڑھیں گے، پھر رکوع میں چلے جائیں گے، اور رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر پڑھیں گے، پھر رکوع سے اٹھیں گے، رکوع سے اٹھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر سجدے سے اٹھیں گے، پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے تو سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر پڑھیں گے۔ تو پہلی رکعت میں ہمارا یہ جو کلمہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمہ ہو جائے گا 75 مرتبہ۔ ایک رکعت میں ہمیں اس کلمے کو 75 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میں آپ کو گن کر بتا دیتا ہوں، اس طرح اور بہتر آپ سمجھ پائیں گے۔ سب سے پہلے پہلی رکعت میں
سبحانک اللہ کے بعد 15 مرتبہ، پھر الحمد شریف اور کوئی صورت ملانے کے بعد پھر 10 مرتبہ، کتنا ہو گیا؟ 25۔ پھر رکوع میں رکوع کی تسبیح کے بعد پڑھیں گے 10 مرتبہ، 35۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد پڑھیں گے 10 مرتبہ، 45۔ پھر سجدے میں سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پڑھیں گے 10 مرتبہ، 55۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد پڑھیں گے 10 مرتبہ، 65۔ پھر دوسرے سجدے میں سجدے کی تسبیح کے بعد پڑھیں گے 10 مرتبہ، تو ہو گیا 75۔ اس طریقے سے ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا جائے گا۔ پھر آپ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہو جائیں گے تو پھر 15 مرتبہ پڑھیں گے، پھر الحمد شریف اور سورت ملانے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، کتنا ہو گیا؟ 25۔ پھر رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ، کتنا ہو گیا؟ 35۔ پھر رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد پڑھیں گے 10 مرتبہ، کتنا ہو گیا؟ 45۔ پھر سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح کے بعد پڑھیں گے 10 مرتبہ، کتنا ہو گیا؟ 55۔ پھر سجدے سے اٹھنے کے بعد پڑھیں گے 10 مرتبہ، 65۔ پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے اور سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے، تو یہ ہو گیا 75۔ پھر دوسری رکعت میں بیٹھیں گے، التحیات پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، پھر وہی 15 مرتبہ سب سے پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد الحمد شریف، پھر الحمد شریف کے بعد سورت اور پھر رکوع میں جانے کے بعد 10 مرتبہ۔ اس طریقے سے ہر رکعت میں ہمارا کلمہ جو ہوگا وہ ہوگا 75 مرتبہ۔ پھر اسی طرح چوتھی رکعت پڑھیں گے۔ ٹوٹل 4 رکعت جب ہم پڑھ لیں گے تو ہمارا کلمہ ہو جائے گا 300 مرتبہ۔ اس طریقے سے ہر رکعت میں یہ 75 ہوتا رہے گا، اور 4 رکعت جب ہم پڑھ لیں گے تو ٹوٹل کلمے کی تعداد ہو جائے گی 300 مرتبہ، اور پھر سلام پھیر لیں گے، ہماری نماز مکمل ہو جائے گی۔ چاہے تو آپ اس کے بعد دعا مانگ لیں اور چاہے تو نہ مانگے، بہرحال نماز مکمل ہو گئی۔ تو دوستو، یہ کہلاتی ہے صلاۃ التسبیح کی نماز، اور یہ آسان طریقہ ہے جو آج میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ صلاۃ التسبیح کس طرح پڑھی جائے گی، نیت کیسے کی جائے گی۔ محترم سامعین کرام، اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ ہر مسلمان بہن اور بھائی کو پتہ چل جائے۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔